أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك اللهم رب الناس أذهب البع أذهب البعث اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا وجعی فیبرأ آمین یا رب العالمین۔ آج امید ہے کہ انٹرنیٹ تانگ نہیں کرے گا، کیونکہ چائنا کے اندر یہ جو سب گوگل سپورٹڈ اپلیکیشن ہے وہ چلتی نہیں ہے، اور میں اپنا نیٹ یوز کر رہا ہوں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کل میرے خیال سے غالباً کل 10 محرم کا روزہ سعودیہ میں ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال سے شاید پرسوں پاکستان میں ہے یا غالباً کل ہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن جو حضرات آپ میں سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ضرور روزہ رکھیں، اور اس کی فضیلت ہے، اس کے اوپر مختلف احادیثیں۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے اوپر یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، کیونکہ عاشورہ کے دن فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ سیدنا موسیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ان سے زیادہ ہے، تو چنانچہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ دور حاضر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ ان سے مختلف عمل کرو، 2 دن کا روزہ رکھو، 9 10 رکھ لو یا 10 11 رکھ لو۔ لیکن دور حاضر میں یہ چیز اب کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ یہود آج کے دن بھی اسی طرح روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر کوئی بھائی یا کوئی شخص 10 محرم کا ہی خالی روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن اور رمضان کے علاوہ کسی دن کے روزے کو اس قدر اہتمام سے نہیں رکھا، تو اللہ کے نبی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ میں سے جو موقع پائے، جو سفر میں نہیں ہے، جو بیمار نہیں ہے، جو تندرست ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ ضرور عاشورہ کا روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں سورۃ التوبہ، شان نزول ان آیات کا وہی کانسٹنٹ ہے کہ غزوہ تبوک ہونے والی ہے، اور جب غزوہ تبوک ہونے والی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واحد موقع تھا جس موقع پر علن اعلان، مطلب اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ ہر شخص جہاد کے لیے جائے گا، کیونکہ اب مومن اور منافقین میں فرق ہونا تھا۔ دیکھیں سورۃ التوبہ کے شروع میں مشرکین مکہ فارغ کر دیے، 4 ماہ کی مہلت دی اور ان کو فارغ کر دیا۔ پیچھے اب رہ گئی مسلمانوں کی صفوں میں وہ کالی بھیڑیں جو اپنے آپ کو تو مسلمان کلیم کرتی تھیں، لیکن در حقیقت وہ کیا تھیں؟ منافق تھے۔ یہ کون سے منافق تھے؟ جب اللہ کے نبی نے ہجرت مدینہ کی، مدینہ میں آئے، تو مدینہ کے اندر ایک یہود اور دوسرے مدینہ کے مقیم بڑے سردار،
ان لوگوں نے دین کو، ایک تو دشمن بن گئے، منافق بن گئے، اور کچھ اسلام قبول کر کے اندر داخل ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی. جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے، وہ کیوں داخل ہوئے؟ انہوں نے بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی یہ دھات دیکھ لی تھی کہ یار یہ تو مطلب بڑی پہنچی ہوئی چیزیں، تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنا سروائیول اسی میں. اب جب تبوک کا موقع آیا، سختی، سفر لمبا، گرمی، تو جتنے منافقین تھے انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دی کہ ہم نہیں جائیں گے. وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ وہ ایک منافق کیا کہتا تھا اللہ کے نبی کو کہ میں نے رومن امپائر نہیں جانا، وہاں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اور کوئی شخص کہتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے مال لے لیں لیکن میں جنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا. ٹھیک ہے، مطلب میں اتنی دور نہیں جا سکتا. تو یہ بہانے بناتے رہے، یہ ہیلے بناتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بتا دیا تھا کہ آپ کو ان کی مہلت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کا ایکسکیوز قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی تھی. اب آپ دیکھیں کہ آج کی آیات جو ہیں یہ اسی کی کنٹینویشن ہے. اب یہی چیز آج کنٹینیو ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک منٹ نا اپنا دوسرا زوم بھی کنیکٹ کر لوں تاکہ ان کیس اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو. Recording in progress. ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ. ٹیسٹ. بس صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تصبک حسنۃ تسوہم وان تصبک مصیبۃ یقول قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون. تجھے اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے گی تو ان کو برا لگے گا منافقین کا، اور تجھے کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا. پھر تو بڑے ہی ابھرتے ہوئے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب پھڑیاں مارتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ جیسے غزوہ احد آئی، جب غزوہ احد کا موقع آیا تو اس موقع کے اوپر کیا ہوا؟ اس موقع کے اوپر، ہاں وہ آواز بیچ میں وہ کسی نے کال کی، میں نے اس کی فون کاٹ دیا تھا. جب غزوہ غزوہ احد ہوا تو کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ یہی کہنے لگ گئے کہ جناب نہ جاتے جنگ لڑنے، اگر نہیں جائیں گے جنگ لڑنے تو فائدہ ہوگا. دیکھو یہ سارے مر کے آ گئے ناؤز باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھا. اب یہی وجہ ہے کہ یہ تبوک پہ تمہارے ساتھ نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک سفر مشکل ہے اور کوئی نقصان ہو گیا، اور بعد میں یہ پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو یہی کہیں گے کہ دیکھا نا جو نعوذ باللہ محمد کے ساتھ گیا اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیات میں یہ کہا کہ ان کو معافی نہیں دینی چاہیے تھی، اور ساتھ ہی اب یہ بتانا شروع کر دیا کہ ان کی خصلتیں کتنی بری ہیں. آگے سنیں. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تو کہہ دے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اللہ ہی ہمارا کارساز اور مولا ہے. مومنوں کو تو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہی یہاں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جس طرح کے بھی مصائب آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کا اللہ پر توکل پورا رہتا ہے، اور وہ اسی چیز پر منحصر ہوتا ہے کہ اللہ ہی میرا
کارساز ہے۔ تو یہی طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تبوک کا موقع آیا تو جو سچے مسلمان تھے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کمر کس لی اور وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے جہاد ایک اپرچونٹی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس طرح یہ دعا ہے نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ اب یہ کیسے حسن ہے؟ اگر ایک مومن جہاد میں جاتا ہے اور اگر وہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اور اگر وہ غازی لوٹتا ہے تو اس کو جزا بھی ملتی ہے، دنیا میں مال بھی ملتا ہے، مال غنیمت بھی ملتا ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن یہ صرف ان کا فائدہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں روزگار کے معاملات میں، اپنے پرسنل معاملات میں توکل اللہ کر کے چلنا چاہیے۔ جب آپ توکل اللہ کرتے ہیں تو یہ جو میں نے حدیث مینشن کی ہے نا کہ پرندوں والی، تو اسی طرح کے معاملہ رہتا ہے۔ آگے دیکھیں، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون۔ کہہ دے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہی ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ تم ان کو وارننگ دے دو کہ بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی کرے گا، اور اللہ یا تو تمہیں سزا دے دے، نہیں تو ہمیں تم پہ مسلط کر دے۔ اب ہم بس بیٹھ کے یہی انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کی نیت نہیں ٹھیک نہیں تھی۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی نیت میں فطور نہ ہو۔ بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس نے اس کی نیت کی ہوگی۔ منافقین کی نیت کیا تھی؟ دنیا، ٹھیک ہے، جھوٹی شہرت، وہ ان کو یہی ملی، ٹھیک ہے۔ یہ منافقین کی خصلتیں بھی تھیں، ان کی مطلب کریکٹرسٹکس بھی یہی تھیں، خصوصیات بھی یہ تھیں، اور یہ کرتے بھی یہ تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم یہ کہہ دو کہ اب ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا، یا تو وہ ہمیں تم پہ مسلط کر دے، ٹھیک ہے، یا پھر مطلب وہ خود ہی تم سے نپٹ لے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی یہاں ضروری ہوگی، مطلب کلیئر ہوگی۔ قل انفقوا طوعا او کرحا لن يتقبل منكم انکم ان کنتم قوما فاسقین۔ کہہ دے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم بے حکم لوگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نیت ہی نہیں ٹھیک۔ ظاہری مال تم دکھانے کے لیے خرچ کر لو، ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم اپنی منافقین والی خصلتیں نہیں چھوڑو گے تب تک تمہارا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ منافقین کی کیا چار خصلتیں تھیں؟ کیا تھیں؟ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چار خصلتیں تھیں جو یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ آگے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ اب اللہ نے وجہ بتا دی کہ ان کی قبولیت کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ یہ بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور بڑے دل سے ہی برے دل سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب نماز کے وقت بھی سستی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو منافق ہوتا ہے اس کے اوپر احادیث ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر منافق کے لیے فجر اور عشاء کی جو نماز ہے وہ بھاری ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، بستر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یا رات کو تھکے ہوئے پڑھنی پڑتی ہے۔ تو منافقین کے لیے یہ نمازیں بڑی بھاری ہوتی تھیں، یہ کاہلی دکھاتے تھے، یہ سستی دکھاتے تھے، بس ان کا دل نہیں کرتا تھا، رینگ رینگ کے مسجدوں کو جاتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ اگر یہ غزوہ تبوک کے اندر کوئی مال بھی خرچ کر رہے ہیں نا دکھاوے کے لیے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آگے فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑنا، مطلب امپریس نہ ہو جانا کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دے دیا اور ان کو اتنی اولاد دے دی۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا وتزحق انفسہم وہم کافرون، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے بیٹے دے دیے تو وہ کسی چیز پہ کوئی بھاڑ نہیں مار سکتا کہ دیکھا میرے تو بیٹے نے، ٹھیک ہے، میرے پتر نے۔ اگر اللہ نے کسی کو بیٹیاں دے دیا، مکس دے دیا، وہ اس پہ فخر نہیں کر سکتا کہ دیکھو جی میرا کوئی کمال ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دے دیا تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جناب میں تو ڈیزرو کرتا تھا، نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، صحیح مسلم۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ٹائم عاجزی کے ساتھ رہے، کسی کو دیکھ کے امپریس نہ ہو۔ کوئی ٹک ٹاک سے سٹار بن گیا، کوئی ای سروس لے کے سٹار بن گیا، وہ جو جس طرح بھی جو بن گیا وہ کوئی امپریس ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور کے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کے پاس اگر اتنا مال ہے یا اولاد ہے تو یہ ان کی سکسیس نہیں ہے۔ فرعون کے پاس بھی تو تھی، پھر کیا ہوا؟ فرعون کے لیے تو وہ بال بن گیا، فرعون فرعون کے لیے تو وہ بال بن گیا۔ وہ کیا وہ بال بنا؟ وہ وبال یہ بنا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا۔ آگے دیکھیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّةً خَلَل لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہاری نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے، ان کو زندگی سے پیار ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ان سے مال، ان کے پاس مال کی محبت ہے، ان کے مال کا کیا ہوگا؟ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرح لگام دوڑا کر الٹے بھاگ چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ میدان سے چھوڑ کے کسی جگہ پہ چھپ جائیں، ان کو اپنے مالوں سے اتنی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں، اس کا منہ صرف مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا فتنہ ہے، اس میں مال اولاد فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہ منافقین کے لیے جنت تھی، یہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو سب سے زیادہ آزمائش ہے وہ کس چیز پہ ہوگی؟ مال پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اصل مالداری مال کی کثرت نہیں ہے بلکہ دل کی مالداری ہے، ٹھیک ہے۔ اور کنات پسندی کے اوپر بھی اور اللہ کی رزق کے رضا کے اوپر بھی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اپنے عطا کردہ رزق میں کنات عطا فرمائی، صحیح ہے۔ تو یہ مطلب یہ ساری حدیث مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، یہ ریفریش ہو رہا ہے ہمارے لیے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ آتے رہیں گے، یہ ساتھ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا مطلب نگیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہم نے پیچھے پورا قصہ پڑھا اس میں بھی یہی تھا کہ آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے اس حد تک محبت نہ کر لیں کہ آپ کے فرائض ہی کمپرومائز ہو جائیں۔ آگے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں تجھ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ جاتے ہیں۔
اب یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی تقسیم پر کوشچن کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے؟ کون؟ منافقین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم تو اللہ کی ذات ہی سے توقع کرنے والے ہیں، کاش یہ یوں کہہ دیتے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ پر اعتراض اٹھاتے تھے، مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض اٹھاتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ ایک شخص نے اللہ کے نبی کو فرمایا، اے محمد انصاف کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور پھر فرمایا، اس شخص کی نسل سے ایک ایسا گروہ نکلے گا جو قرآن پڑھے گا مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو غرض کہنے کا یہ منافقت اور کچھ بھی نہیں۔ تو مال کے اوپر یہی مسائل ہوئے۔ جب غزوہ حنین کے موقع پر لوگوں نے، جب اللہ کے نبی نے مال کی تقسیم کی، اور جو مدینہ کے انصاری تھے ان کے کچھ ینگ لوگوں کو لگا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو فیور دیے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کیسے ایکسپلین کیا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ اور وہ دنیا کی دولت لے لیں؟ ٹھیک ہے؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ مومنین تھے، اگر ان کے دل میں ایسی کوئی خدا نہ خواستہ شیطانی خیال آیا بھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو ایکسپلین کیا۔ لیکن منافقین جو تھے، جو فتنہ کرتے تھے، جو کہ صرف جہاں مال زیادہ ملتا ہے لے لیتے تھے، جہاں نہ ملتا تھا وہاں شور کرنے لگ جاتے تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا۔ ان کے لیے یہی فرمایا کہ یہ لوگ اگر مطلب ان کو غر کرنے کی اللہ کے نبی نے مطلب وعید دی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔